بلاہٹ ہے وہ ایک پروسیس ہے. کئی دفعہ میں اور آپ جو ہے وہ ابلیس کے جھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پروسیس سے گزرنا نہیں چاہتے. مرحلے جو بلاہٹ ہے نا وہ ایک دم نہیں آتی. خدا جب بلاتا ہے تو خدا کسی سارے سلسلے میں سے مجھے اور آپ کو گزارتا ہے اور پھر ہمیں مضبوط کرتا ہے، کندن کرتا ہے، اور اس کے بعد خدا ہمیں جو استعمال کرتا ہے. آمین، ہاللیلویہ. تو جب خدا آپ کو بلاتا ہے تو فوراً نہ یہ سمجھ جائیں کہ لو جی ہون میرا کام ٹائم آ گیا. جب خدا بلائے اپنے آپ کو حلیم کر کے، فروتن کر کے آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں، تاکہ خدا کے جو پروسیس ہے، جو خدا نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے، اس طریقے میں سے، اس سارے سلسلے میں سے گزار کر خدا جو ہے وہ آپ کو مضبوط بنائے. آمین. اور یہ بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہے جب انہیں بلایا جاتا ہے وہ جو ہے بغیر سمجھے جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہتے رہتے ہیں. اس لیے وہ اپنے حالات پر غالب نہیں آ پاتے، اپنی زندگی کے وہ جو تاریک پہلو ہیں ان پر غالب نہیں آ پاتے. وہ پروسیس میں سے گزرے بغیر جو ہے وہ آگے نکلنا چاہتے ہیں اور زیادہ دور نہیں جا پاتے. بہت جلد گر جاتے ہیں، بہت جلد جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں. وہ فتح مند جو ہے وہ زندگی نہیں گزار پاتے ہیں. اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خدا بلاتا ہے، خدا نے ہم سب کو بلایا ہوا ہے. اس کا بلاوا ہے کہ ہم سب قوموں میں جائیں، انجیل کی منادی کریں اور شاگرد بنائیں، بپتسمہ دیں اور یسوع مسیح کی خوشخبری کا بیان کریں. میرے عزیزو، جب خدا ہمیں بلاتا ہے تو خدا ہمیں کچھ مراحل میں سے گزارتا ہے. آج ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے اور ہم اس کی مثال ہم لیں گے. آج جب ہم پڑھتے ہیں یرمیہ 18 باب تو وہاں پر کمہار کے گھر کا ذکر ہے. کمہار کے گھر کا ذکر ہے. ایک خوبصورت برتن، گلدان یا شمعدان، یا آپ ایک خوبصورت برتن دیکھ لیں، چراغ یا مرتبان، یا آپ کوئی بھی برتن سراہی بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک پروسیس میں سے گزر کر پھر جو ہے وہ اس مقام پر پہنچتی ہے. یرمیہ جو ہے وہ 18ویں باب میں بیان کرتا ہے کہ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا. لکھا ہے اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا. تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے. اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا. تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا. آمین. میرے عزیزو، آئیں دیکھیں اس پروسیس کو. برتن بنانے کا جو عمل ہے وہ ایک سادہ عمل نہیں ہے. اس میں ایک طریقہ درکار ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے. کمہار اس برتن کو بنانے کے لیے مختلف جو ہے مراحل طے کرتا ہوا اس برتن کو بناتا ہے. جس مٹکے میں آپ پانی پیتے ہیں وہ مٹکا فوراً مٹی سے بن نہیں گیا تھا. اس مٹکے کو بنانے کے لیے ایک مرحلے سے اسے گزرنا پڑا اور پھر جا کر وہ مٹکا بنا. جس آپ گلدان میں پھول رکھتے ہیں اور اپنے گھر میں سجاتے ہیں، وہ گلدان ایسے نہیں بن گیا. ایک پروسیس میں سے، ایک سلسلے میں سے، مرحلے میں سے اسے گزرنا پڑا اور پھر جا کر وہ بن گیا ہے. جب خدا مجھے اور آپ کو بلاتا ہے اور مجھے اور آپ کو بابرکت خادم، پھلدار خادم بناتا ہے تو خدا ہمیں کچھ مراحل میں سے گزارتا ہے. اگر ہم اس مرحلے میں سے نہیں گزریں گے تو ہم بابرکت خادم نہیں بن پائیں گے. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ لوگ جب خدا میں وہ آتے ہیں تو فوراً ہی وہ اس بلاوے پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے وہ اس پروسیس میں سے، اس مرحلے میں سے گزریں، پختہ ہو جائیں، وہ فوراً ہی جناب چل پڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب داؤد کو خدا نے بلایا
تو داؤد کیا تھا؟ ایک لڑکا تھا، ایک لڑکا تھا، چرواہا تھا، بھیڑیں اپنے باپ کی چراتا تھا، اپنے جو ہے وہ اپنے باپ کے کہنے پر اپنے بھائیوں کو کھانا دینے کے لیے جنگ میں گیا ہے، اور اس نے پہلے کیا کیا؟ اس پروسیس میں سے گزرا ہے، شیر کو مارا ہے، ریچھ کو مارا ہے، اپنی بھیڑوں کو بھیڑیوں سے بچایا ہے، اپنی بھیڑوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، ہرے ہرے چارے کا انتظام کیا، یہ سارے کام کرتا رہا ہے، اور آخرکار خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے نبی سے کہ جا میرے لیے بادشاہ ہونے کے لیے داؤد کو مسح کر دے۔ اب نبی کو پتہ نہیں ہے کس کو مسح کرنا ہے، نبی جاتا ہے اپنے بھائیوں کو، اس کے بھائیوں کو چنتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ والا ہوگا، شاید یہ والا ہوگا، شاید یہ والا ہوگا، لیکن وہ سارے نہیں ہوتے۔ جس کو یہ رد کرتے ہیں خدا اسے چنتا ہے کہ وہ اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہو۔ آمین۔ جب آپ کو خدا پروسیس سے گزارتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ کو چننے والا چن رہا ہے جو انسان ہے یا نہیں چن رہا ہے، آپ پروسیس میں سے مکمل طور پہ گزریں۔ جیسے ہی آپ کا پروسیس پورا ہوگا خدا خود آپ کو وہاں بٹھا دے گا جہاں پر آپ کو اس نے بٹھانا ہے۔ جلد بازی کا شکار نہ ہو، خدا نے جو کام آپ سے لینا ہے، اس لیے خدا خادم نے کہا تھا کہ اپنے پیالے کو لبریز ہونے دے، بھرنے دے اسے۔ جب یہ بھر کر چھلکے گا تو اس وقت کا جو پروسیس ہے وہ جگہ ہے جب آپ نے خدمت کرنی ہے۔ کئی دفعہ ہم کپ کو خود نہیں بھرنے دیتے، ہم خالی ہوتے ہیں، ہمارا اپنا کپ تھوڑا تھوڑا بھرا ہوتا ہے، ابھی خود ہم نے نہ یسوع کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، نہ یسوع کو اپنا آپ دیا ہوتا ہے، اور ہم دوسروں کو یسوع سے جو بھرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ہار جاتے ہیں۔ ابلیس ہمارا تمسخر، ہمارا مذاق بناتا ہے، ابلیس ہمیں توڑتا پھوڑتا ہے، ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگی میں ہمیں جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور ہم ابلیس کے بڑے لذیذ لقمے بن جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے لے بھائی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ خدا کے کام کی وہ مذاق اڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے انتظار کرنا بہت ضروری ہے، پروسیس میں سے اس مرحلے میں سے گزرنا بہت ضروری ہے جس کے لیے آپ بلائے گئے ہیں۔ تو داؤد کیا کر رہا ہے؟ پروسیس میں سے گزر رہا ہے۔ حالانکہ داؤد کو جب مسح کیا گیا اس کی عمر کچھ اور تھی، اور داؤد جو ہے وہ خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے کام کرتا ہے، فوجی سپاہی بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ جنگیں کہیں لڑتا ہے، جیتتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، جان چھڑاتا ہے، بچاتا ہے اپنے آپ کو، اور ان سارے سالوں میں خدا اسے نشیب و فراز میں سے گزارتا ہے، اور ایک دن آتا ہے جب خدا اسے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے۔ جب یوسف جو ہے اپنے بھائیوں کی وجہ سے اس سے حسد کی گئی، اور اس کے بھائی جو ہے وہ اسے بیچ دیتے ہیں، اس کے بھائی جو ہے وہ اسے مارتے کوٹتے ہیں، جب وہ پوتیفار کے گھر جاتا ہے، پوتیفار کی بیوی اس پر غلط نگاہ رکھتی ہے، وہ پروسیس میں سے گزر رہا ہے، اور آخرکار جب وہ پروسیس، وہ جو اس کی بلاہٹ کا پروسیس ہے، جہاں پر خدا اسے لے کے جانا چاہتا تھا، وہاں پہنچنے کے لیے اسے ایک مرحلے میں سے گزرنا پڑا، اور جب وہ سارے مرحلے کو پار کر جاتا ہے تو خدا اسے مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بنا دیتا ہے۔ آمین، آمین۔ میرے سے جہاں خدا ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہوا ہے، وہ مقصد بہت عظیم ہے، ہماری سوچوں خیالوں سے بہت اونچا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ابلیس کے ان دھوکوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کے ہیلے بہانوں کو پیچھے کریں، ہم اس میں گر جاتے ہیں، اور ہم اس جگہ نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ یرمیاہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خدا نے یرمیاہ سے کلام کیا کہ کمہار کے گھر جا، اور وہ دیکھتا ہے کمہار کیا کر رہا ہے؟ کمہار مٹی کا ایک برتن بنا رہا ہے، اور وہ برتن جو بنا رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں کیا کہتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے، اور اسے وہ ویسا بنا دیتا ہے جیسا وہ بنانا چاہ رہا ہے۔ یہ بات ایک اور ہے، اس کو ہم پھر کسی وقت شیئر کریں گے، لیکن میں اس پروسیس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سنیں غور سے، کمہار جب برتن بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا لیتا ہے؟ مٹی لیتا ہے، اور مٹی کو کوٹتا ہے،
उसे कूट कर इतना बारीक करता है कि वो छन्नी में छानी जा सके, और छान कर उसके अंदर से वो कंकर, वो जड़ी बूटियां वो निकालता है, ताकि वो जो बर्तन बना रहा है वो बर्तन खराब ना हो। जब खुदा हमें लेता है तो खुदा हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले जो काम करता है वो गुनाह को हमारी ज़िंदगी में से निकालता है। इस मरहले में खुदा हमें हलीम बनाता है, हमें फरोतन बनाता है, हमें छानता है, और हमारे अंदर जो कंकर होते हैं, जो घास फूस होती है, जो जड़ी बूटियां होती हैं गुनाह की सूरत में, खुदा उन्हें निकालता है। ये हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाच रंग, नशाबाजी, हरामकारी, ज़िनाकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, ये ऐसे काम हो सकते हैं। खुदा इन सारी चीज़ों को हमारे अंदर से निकाल कर हमें जो है वो पाक कर रहा होता है, साफ कर रहा होता है। कुम्हार मट्टी को लेता है और उसको डंडे से कूटता है, कूट कर उसे बारीक करता है और उसे छन्नी से छानता है और उसके अंदर से कंकर निकालता है, उसके अंदर से घास फूस निकालता है। खुदा हमें लेता है, खुदा ने बुला लिया है, लेकिन वो काम जो उसने लेना है उसके लिए खुदा हमें तैयार कर रहा होता है। हम फौरन समझते हैं खुदा ने बुला लिया है, मैं अंजील पकड़ लूँ, मैं काम शुरू कर दूँ। खुदा कहता है अभी मेरे बेटे, मैंने तुझे बुलाया है, मैं तुझे तैयार करूँगा, मैं तुझे संवारूँगा, मैं तुझे निखारूँगा, मैं तुझसे कंकर निकालूँगा, मैं तुझसे जड़ी बूटियाँ निकालूँगा, मैं तुझसे गुनाह को दूर करूँगा। ये वो वक्त होता है जब हमें अपने जो हमारा आसमानी कुम्हार है उसके हाथ में देना है। हमें अपने ऊपर निगाह करनी है, हमने उन जड़ी बूटियों को, कंकरों को निकालना है। क्यों निकालता है वो? आपको पता है? अगर आप फौरन उस जगह पहुंच जाएं जहां आप जाना चाहते हैं, मतलब जो बुलाहट है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें और आपके अंदर कंकर हो, तो क्या होता है? जब कुम्हार बर्तन को, उस मट्टी को जब चाक के ऊपर रखता है ना, जो कुम्हार का चाक होता है, और उसे घुमाता है, तो उस वक़्त वो अपने अंगूठे और उंगली से दबाव डाल रहा होता है ताकि उस बर्तन को वैसा बनाए जैसा वो बनाना चाह रहा होता है। और जब वो अंगूठे और उंगली के दबाव में उस मट्टी को लेकर आता है, अगर कंकर बीच में आएगा तो क्या होगा? कंकर क्या हो जाएगा? जब बीच में आएगा तो बर्तन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जो कुम्हार बनाना चाहता है वो नहीं बना पाएगा। इसलिए खुदा हमें वहां लेके जाने के लिए जहां वो लेके जाना चाहता है, सबसे पहले वो हम जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, हमारे गुनाह से डील करता है, हम में से वो निकालता है, ताकि जब वो अपने हाथ और अंगूठे को रखे, अपनी उंगलियों को धोर दे, तो वो जब एक पतली सी लेयर बना रहा हो तो उसमें कंकर ना आ जाए और हम टूट ना जाए। बहुत ज़रूरी है आप और मुझे छन्ने के अमल से गुजरना, बहुत ज़रूरी है। कुम्हार मट्टी को कूटता है, उसे बारीक करता है, उसे छानता है, उसके कंकर दूर करता है, और फिर क्या करता है वो? फिर वो उस पर पानी डालता है। आमीन। ये वो वक्त है जब हम कहते हैं खुदा मुझे बरे के लहू से धोकर पाक कर और मुझे रुल्क उससे भर दे। जब पानी उस पर आता है तो मट्टी वैसी रहती है, बल्कि मट्टी क्या आती है? बदल हो जाती है, नरम और मुलायम हो जाती है, बदल जाती है मट्टी। जब हम रुल्क उससे भरते हैं हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है। वो गुस्सा, वो कड़वाहट, वो नामाफ़ी जो पहले हमारी ज़िंदगी में थी अब ख़त्म हो जाती है। हम बुलावे के तहत अब उस बुलावे की तरफ जा रहे होते हैं जिसके तहत हमें बुलाया गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोसेस को ना छोड़ें। हम जब में से कंकर हमसे निकले तो हम यहाँ तक ना रहें कि ठीक है और मैं गुनाह छाड़ है, अब मैंने गुनाह छोड़ दिया है, अब मैं जनाब फौरन मुनादी करना शुरू कर दूं। नहीं, अभी भी वक्त है। आप कुम्हार के हाथ में रहें, आप कुम्हार के हाथ में रहें। कुम्हार एक वक्त आएगा जब कहेगा कि अब ये बर्तन बन गया है, अब इसे मैं उस कीमती खजाने से भरता हूँ और अब इसे मैं इस्तेमाल करूँगा। हालेलुया,
हालेलुया। अभी वक्त है कि अभी भी आप कुम्हार के हाथ में रहे, आप कुम्हार के हाथ से छूट के ना निकले। हो सकता है हमें लग रहा हो यार अब तो मैं गुनाह पर गालिब आ गया हूँ, अब तो मैं कड़वाहट पर गालिब आ गया हूँ, अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, अब मैं गुनाह में जल्दी गिरता भी नहीं, मैं गुनाह से बच गया हूँ, अब मैं ठीक ठाक जा रहा हूँ, मुझे अब मुनादी शुरू कर देनी चाहिए। बल्कि अभी खुदा कह रहा है मेरे हाथ में रह, अभी तू मेरे हाथ में रह, मैं तुझे भरपूर इस्तेमाल करूँगा। जब मट्टी के ऊपर पानी पड़ता है और मट्टी को कुम्हार जो है सख्त हाथ लगाता है, उसे गोता है और उसे मुलायम करता है, नरम करता है। कई दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा होता है, खुदा हमें नरम कर रहा होता है, मुलायम कर रहा होता है और हम भाग भाग कर काम करने के पीछे जा रहे होते हैं। खुदा मैं रूह जितनी आने, खुदा कह रहा अभी नरम हो, अभी मुलायम हो, अभी तुझे और तैयार होना है, अभी तुझे और तैयार होना है। हम कहते नहीं खुदा तू मुझे निकाल, मुझे भेज, मैं अभी जाता हूँ। ओ खुदा तेरा खादम मुझे जाने नहीं दे रहा है, वो मुझे रोके हुए है, मुझे कहता अभी भी सीखना है, अभी भी सीखना है, अभी भी सीखना है। हम कहते नहीं मुझे जाने दे खुदा, लेकिन खुदा कहता नहीं तुझे अभी सीखना है, तुझे और नरम होना है, और मुलायम होना है, तूने अपनी खुदी का इनकार करना है, तूने अभी अपने आप को मारना है। जब तू मर जाएगा अपने आप अंदर में तो फिर मैं तुझे फलदार करूँगा। आमीन। तो ये जो बुलाहट है, जब आपको बुलाया गया तो इस प्रोसेस में से आपको गुजरना पड़ेगा। कुम्हार जब मट्टी को छानता है, उसके अंदर से सारे कंकर निकाल देता है और उसके बाद उसको जो है वो अपने पहिए पर रखता है, जो वो चाक है, जो कुम्हार का चाक जिसे कहा जाता है, और उसे घुमाना शुरू कर देता है वो। और जब वो उसे घुमाता है तो हम गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है, मट्टी गोल गोल घूम रही होती है, हम भी गोल गोल घूम रहे होते हैं। चर्च गए, घर आए, दुआएं की, रोजे रखे, चर्च गए, घर आए, दुआएं की, हम घूम रहे होते हैं गोल गोल गोल। हम बड़ा बन रहे होते हैं, संवर रहे होते हैं, और हमें महसूस हो रहा था जैसे आज मैं और ज़्यादा कलाम में भर रहा हूँ, और ज़्यादा खुदा में भर रहा हूँ, और ज़्यादा। और हम कहते हैं ये वो वक्त है जब मुझे अभी निकलना चाहिए। हम जो है वो इसी तरह भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि जो ठहरे रहना है वो कितना ज़रूरी है। ये वो जगह है जहाँ पर हम ठहरे रहना सीखते हैं। आप पाठ के ऊपर हैं, बर्तन बनना शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ आपने भागना नहीं, ठहरे रहना है। ये नहीं कहना कि खुदावंद मैं चर्च जाता हूँ, घर आता हूँ, काम करता हूँ, दुआ करता हूँ, चर्च जाता हूँ, घर आता हूँ, रोज़े रखता हूँ, दुआ करता हूँ, कलाम सीखता हूँ, घर आता हूँ, खुदा मैं एक ही चक्कर में घूम रहा हूँ। आपने कहना खुदा तेरा शुक्र तू मुझे तैयार कर रहा है, मैं ठहरे रहूँगा, मैं ठहरा रहूँगा, मैं ठहरा रहूँगा, जब तक तू मुझे नहीं भेजेगा मैं ठहरा रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर और पानी डाला जाता है ऊपर। कुम्हार अपने हाथों को गीला करता है, थोड़ा और पानी जो है मट्टी के ऊपर डालता है ताकि मट्टी क्या हो, और नरम हो। वो हमारे ऊपर और पानी डालता है, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, कलाम सीख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, कलाम, गोल गोल चक्कर में घूमते जा रहे हैं। हम और नरम हो रहे हैं, और रुल को हम पर उंडेला जाता है। अब कहते हैं कि हाँ अब मैं अपने बुलाहट के मुताबिक तैयार हो गया हूँ। हम सोच रहे होते हैं जनाब अब तो मैं नरम हो गया हूँ, अब तो मैं हलीम हो गया हूँ, अब तो मैं रूह कुछ से भरा हुआ हूँ, अब तो मैं जनाब रूह में दुआएं भी करता हूँ, अब मैं बड़ा मजबूत हो गया हूँ, अब मैं तैयार हूँ खुदावंद, अब तो मुझे भेज दे। लेकिन अभी ये सिर्फ क्या होता है, अभी तो कच्चा बर्तन होता है। अभी वो वक्त नहीं आया जब आपका कुम्हार कहे कि हाँ तू अपनी बुलाहट के लिए तैयार है, निकल जा। बहुत से ईमानदार अपनी बुलाहट में शुरू करते ही नाकाम हो जाते हैं, अपनी बुलावे में शुरू करते ही नाकाम हो जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो प्रोसेस में से नहीं गुजरते, वो प्रोसेस में से नहीं गुजरते। अभी तो जो है खुदा हमें और नरम करने के लिए पानी डाल रहा है ऊपर। आमीन। अभी और नरम होने का वक्त है, अभी और खुदा के हुज़ूर हलीम होने का वक्त है। और आखिरकार वो अपना अंगूठा और उंगली का दबाव बढ़ाता है। आप ज़रूर अगर मौका मिले तो कुम्हार के पास आप जाएं और आप देखें वो कैसे बर्तन बना रहा होता है। वो अपने उंगली और अंगूठे का दबाव क्या करता है, बढ़ा देता है। हमें यहाँ पर फीलिंग होती है, हम दुखी हो रहे होते हैं,
پادری صاحب نے دعا کا موقع بھی نہیں دیا، مجھے ساتھ بھی نہیں لے کر گیا، وہاں پر میری گواہی نہیں دینے دی۔ اندر یہاں پر ہم اندر دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سینٹرل پوائنٹ پر اصل میں اس کی انگلی اور انگوٹھا ہمارے دبا رہا ہوتا ہے اصل میں، اور ہم کہتے ہیں لو جی مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، میں بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں ہم، اور ہم کیا کہتے ہیں، وہ ان آپ کی زندگی کے ایریاز میں خدا کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اب آپ کو واضح نظر آنا شروع ہوتا ہے، یار میں تو اس گناہ میں گرا ہوں، میں اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، میں اس میں گرا ہوا ہوں۔ خدا اندرونی پہلوؤں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کو روح القدس کی انوائنٹنگ میں اور لے کر اب روح القدس آپ کو واضح طور پہ دکھانا شروع کر دیتا ہے آپ کے چھپے ہوئے پوشیدہ گناہ۔ یہاں وہ انسائیڈ کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں جو پہلے نظر نہیں آتی تھیں۔ آمین۔ پھر ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے کھولتے ہیں، خدا میں حاضر ہوں، اس چیز کو نکال میری زندگی سے، اور اب ہم جو ہے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں اس برتن بننے کے لیے جو خدا بنا رہا ہے۔ ابھی تک بلاہٹ کے لیے نہیں تیار ہوئے کہ بھائی میں واضح تیار ہوں بجو بھیج دو مجھے، نہیں، ابھی اس برتن کی شیپ حاصل کریں گے جس برتن کو بنانے کے لیے وہ مجھے اور آپ کو چاک کے اوپر رکھے ہوئے، ابھی وہ مرحلہ آئے گا۔ اور پھر کیا کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اور سخت کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے انگوٹھے کو اور زیادہ سکویز کرتا ہے، اور پھر ہماری جو لیئر ہے پتلی ہوتی جاتی ہے، اور اب ہم جو ہے کچھ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب خدا آپ کو اس پروسیس میں آپ پر سخت ہاتھ لگاتا ہے نا تو روئیں نہ، کیونکہ دکھ ہوگا، درد ہوگی، روئیں نہیں، بلکہ خدا کی شکرگزاری کریں کہ اب میرا قد بڑھے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب میں بلاہٹ کے لیے تیار ہوں، جس مقصد کے لیے مجھے چنا گیا ہے اب میں اس کے لیے بڑھ رہا ہوں۔ مجھے خدا، اگر کمہار اپنی انگلی اور انگوٹھوں کو استعمال ہی نہ کرے، سخت ہاتھ لگائے نہ مٹی کو، تو مٹی کیا رہے گی؟ وہ تودا ہی رہے گی، وہ تھوڑا سا لوتھڑا جو بنا وہی رہے گا، وہ کبھی بھی برتن نہیں بن پائے گا۔ برتن بنانے کے لیے آپ پر جو مٹی ہے اس پر سخت ہاتھ لگانا پڑے گا، اسے دبانا پڑے گا۔ ہوتا ہے جب مٹی کو کمہار سخت ہاتھ لگاتا ہے، وہ تودے سے نکل کر یا تو گلدان بننا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ سراہی بننا شروع ہو جاتا ہے، یا مٹکا یا کوئی اور چیز بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ پروسیس میں سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ مت اس آزمائش میں پڑیں، کبھی بھی اس آزمائش میں نہ پڑیں، بغیر پروسیس کے وہاں نہ آئیں، آپ زیادہ مفید نہیں بن پائیں گے، بلکہ آپ ابلیس کے لیے لذیذ لقمہ بن جائیں گے۔ وہ بڑی آسانی سے کھا پی جائے گا، اور پھر ہم کہیں گے کہ جناب میں ناکام ہو گیا خدمت میں۔ اس کی وجہ کیا؟ پروسیس میں سے، مرحلے میں سے گزرے نہیں۔ جس مرحلے میں سے خدا گزارنا چاہتا تھا خادم کے انڈر رکھ کر، اس مرحلے کو تو میں نے مانا ہی نہیں، میں نے تو اس تربیت کو مانا ہی نہیں، میں نے تو جناب اپنی منمانی کی ہے، میں فوراً ہی نکل پڑا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مجھے جانے دو، اور پھر میں جلدی ہار بھی گیا۔ پروسیس میں سے گزرے، خادم کے ساتھ رہیں، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہیں، اور وہ آپ کو پھر بڑھائے گا۔ آمین۔ پھر وہ آپ کو جو ہے وہ ایک صورت دینا شروع کر دے گا۔ میں پھر بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کو صورت ملنا شروع ہو جائے تو کبھی بھی اس بات کو آپ نہ ذہن میں رکھیں کہ میں گناہ کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتا ہوں، کیونکہ گناہ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ برتن کو کنکر ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب کمہار مٹی سے برتن بناتا ہے تو کنکر اسی لیے نکالتا ہے کہ وہ برتن خراب نہ ہو بلکہ صحیح بنے۔ آمین۔ اسی طرح جب خدا مجھے اور آپ کو لیڈرز بنا رہا ہے تو اس پروسیس میں گناہ کو نکلنے دیں، آپ زیادہ ترقی تک جائیں گے، آپ زیادہ خدمت میں آگے بڑھیں گے، آپ زیادہ اپنی کالنگ کو جو آپ کو بلاہٹ ملی ہے اس کو زیادہ اچھے طور پہ کر پائیں گے۔ اگر نہیں نکالیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کی شیپ، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ کمہار کیا کرے گا پھر؟
وہ دوبارہ مٹی کو سکھائے گا، پھینک دے گا، وہ سوکھے گی، پھر کوٹے گا، پھر چھانے گا، پھر دوبارہ سے وہی پانی ڈالے گا، پھر اسے گوندے گا، پھر اسے جناب وہ انگوٹھے اور ہاتھ سے دبائے گا، پھر کتنا لمبا پروسیس پھر چلے گا، پھر کہیں جا کر دوبارہ سے وہ برتن بننا اور پھر گناہ آ گیا بیچ میں، پھر کنکر آ گیا، پھر کیا ہوگا، پھر توڑے گا، پھر اسے پھینک دے گا، وہ سوکھے گا، پھر سوکھ کر جب وہ سوکھے گا پھر ڈنڈے سے مارے گا، کوٹے گا، کنکر نکالے گا۔ بہت سے مسیح ایماندار رہنما لیڈرز اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے کیونکہ وہ اسی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جیسے کمہار کا ہاتھ لگتا ہے کچھ بنانے کے لیے، اس میں کنکر آ جاتا ہے اور پھر پیچھے۔ ضروری ہے کہ ہم اس پروسیس میں اپنے آپ کو اس میں سے گزاریں، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بلاہٹ میں آگے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلی طور پر آپ اپنی بلاہٹ کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں فلی آپ اس میں کام کر سکے تو آپ کو اس میں سے اپنے آپ کو گزارنا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ گناہ نظر آئیں گے تو وہ پروسیس دوبارہ شروع ہو جائے گا، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس پروسیس میں سے گزریں۔ جب ہم اس سارے پروسیس میں سے گزرتے ہیں اور ہم اچھا ایک برتن بن جاتے ہیں تو کمہار کیا کرتا ہے، ہمیں چاک میں سے اٹھا کر ایک کمرے میں رکھ دیتا ہے کونے پر، اور ہم وہاں کڑ رہے ہوتے ہیں، ہونتے میں اب تو میں برتن بن گیا ہوں، اب تو جو مجھے بننا تھا میں بن گیا ہوں، اب تو میں سیکھ کر مبشر کی جگہ آ گیا ہوں، اب تو میں جناب چرچ میں ایک استاد کی جگہ پر آ گیا ہوں، اب کیوں نہیں مجھے جو ہے وہ بھیجا جا رہا، اب کیوں میں نہیں جا پا رہا، کیوں میں آگے نہیں نکل رہا، کیوں اب بھی مجھے پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ ہم وہیں پر غصے میں ایک کونے میں پڑے ہوتے ہیں اور غصہ کرتے رہتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خدا کیا کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ آمین۔ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ اب جو گیلا پن ہے وہ ہم میں سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، ہم اس سوکھنے کے پروسیس میں سے گزر جائیں۔ اور ہم کئی دفعہ اس پروسیس میں پتہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کیا مجھے بلایا بھی ہے یا نہیں ہے، واقعی بلایا ہے یا میں ایسے ہی جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا خادم ہوں، میں بلایا ہوا ہوں، کام تو مجھ سے خدا تو کو لے نہیں رہا۔ حالانکہ خدا کیا کر رہا ہے، اس پروسیس میں سے اس سارے مرحلے میں سے ہمیں گزار رہا ہوتا ہے تاکہ ہم وہ بنیں جو خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ آمین۔ اور پھر آخر کار کمہار ہمیں اس کونے سے اٹھاتا ہے اور ہم کہتے ہیں لو بھی اب میرا وقت آ گیا ہے، اب مجھے جس مقصد کے لیے بنایا ہے مجھے استعمال کیا جائے گا۔ اور پھر کمہار کیا کرتا ہے، ہمیں ایک بھٹی میں ڈال دیتا ہے، یہاں یہ پکا ہو جائے، یہاں یہ کیا ہو جائے۔ آپ کبھی بھی جب آپ کو خدمت میں جب آپ بلائے گئے ہیں نا، اور بلاہٹ کے دوران جب آپ کچھ ایسے مسائل میں سے مصیبتوں میں سے گزرے، آپ کبھی ڈسکریج نہیں ہونا، پس ہمت نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا خدا آپ کو پکا کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہونا وہ جلالی ہونا ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ قدرت والا ہوگا، اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کی سوچوں آپ کے خیالوں سے بھی زیادہ عظیم ہوگا۔ اس لیے آپ اس میں سے گزریں، آپ اس میں سے گزر کے جائیں۔ جب آپ اس خوش کرنے کے عمل میں سے گزر کر پکا کرنے کے عمل میں سے آپ اس بھٹی میں سے گزر کر باہر نکلیں گے تو آپ ایک نئی شیپ میں ہوں گے، آپ ایک ایسے برتن ہوں گے جب آپ میں کچھ ڈالا جائے گا تو آپ خراب نہیں ہوں گے بلکہ آپ مضبوط برتن ہوں گے۔ اب آپ وہ برتن بن جائیں گے جسے خدا نے بنایا ہے۔ کیا کہتا ہے خدا کا بندہ کہ ہم وہ مٹی کے برتن ہیں جس میں کیا ہے، قیمتی خزانہ ہے۔ اب اس قیمتی خزانے کو اپنی زندگی میں آپ لینے کے لیے برتن بن چکے ہوں گے، اس لیے بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں۔ آپ اس پروسیس کو آپ اسے عام نہ لیں بلکہ اس پروسیس میں سے اپنے آپ کو گزرنے دیں، پھر ہمیں وہ استعمال بھی کرے گا۔ پھر وہ آخر کار جو ہے جب ہم بھٹی میں سے آگ میں سے نکل کر جو ہے وہ باہر آئیں گے تو اب ہم بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہوں گے، اب ہم چمکدار بھی ہوں گے، اب ہم خوبصورت بھی ہوں گے، اب ہم میچور بھی بن جائیں گے، روحانی بالغ بھی ہو جائیں گے۔ آمین۔ اب ہم کہیں گے جناب کوئی کہے گا تو استعمال کر لے،
اگر موقع دے گا تو ٹھیک، اگر نہیں دے گا تو خداوند کی مرضی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم غصہ بھی نہیں کریں گے، اب ہم ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ اب جب ہماری صلاح کاری ہوگی تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ اب جب ہمیں کوئی کہے گا کہ بھائی اس بات میں روحانی طور پہ ہم غلط ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب ہم ماننا شروع کر دیں گے، کیونکہ اب ہم روحانی طور پہ کیا ہو گئے ہیں؟ بالغ ہو گئے ہیں۔ اب ہم مضبوط برتن بن چکے ہیں، اور اب خدا ہمیں استعمال کرے گا۔ جس دن ہمارے دل میں سے یہ خواہش ختم ہو جائے گی میں نظر آؤں، اس دن خدا پھر ہمیں استعمال کر، پھر ہم کہیں گے خداوند جب آپ استعمال کرو گے میں تیار ہوں۔ پھر خدا کہے گا اب تیری باری، اب تو استعمال ہونا شروع ہو جا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ اتنے برکت والے برتن ہوں گے، اتنے برکت والے ہوں گے، کیونکہ آپ پروسیس میں سے گزرے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے آپ بڑے زبردست برتن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کو جو بلاوا ہے وہ بلاوا ایک دم آپ کی زندگی میں نہیں آ جائے گا جی خدا نے مجھے جی مبشر ہونے کے لیے بلایا ہے، جی میں رات کو سویا صبح اٹھا اور میں چل پڑا۔ نہیں، آپ کو پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا۔ آپ پروسیس میں شاگردوں کو گزرنا پڑا۔ جب خدا میں یسوع نے انہیں بلایا تو کیا فوراً ہی وہ جناب رسول بن گئے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے۔ اور کتنی دیر یسوع کے ساتھ رہے؟ وہ 3 سال۔ اور کیا وہ صرف 1 گھنٹہ رہتے تھے؟ 24 گھنٹے یسوع کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ کھانا یسوع کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا پینا سونا یسوع کے ساتھ، ہر وقت ہی یسوع کے ساتھ۔ اور یہی وہ راز ہے، پروسیس ایک راز ہے۔ اور آج میں اور آپ 2000 سال کے بعد بھی شاگردوں کا نام لے رہے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں۔ پروسیس بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو خدا بلائے تو آپ خادم کے ساتھ رہیں، کیونکہ خادم جو ہے وہ میچور ہے کلام میں، وہ آپ کو کلام کی باتیں سکھائے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ جب آپ کو کوئی مشکل ہو آپ ضرور ساتھ مدد لیں، آپ خدام کے ساتھ شیئر کریں، جس وقت آپ کو بھیجا جائے اس وقت جائیں، پہلے نہیں، جلد بازی مت کریں، کہیں ایسے برتن نہ بن جائیں جو کچا ہو۔ اور کچے برتن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچے برتن کے ساتھ پانی ڈال دو تو کیا ہوگا؟ وہ برتن ہی، پانی بھی ضائع اور برتن بھی ضائع ہو جائے گا۔ پکے برتن بننے کے لیے آپ کو اپنا آپ خدا کو پیش کرنا۔ آئے چلنا میں ہم دعا کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، اس بلاوے کے لیے پیش کریں جس بلاوے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے۔